السلام علیکم آپ طریقہ کارین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ جی وظیفہ ہے شمارہ جون کا 2025 کا طریقہ گھر میں رزق کی فراوانی کے اعمال۔ کئی چھوٹے چھوٹے اعمال کرتی ہیں عورتیں تو گھر میں خیر و برکت ہوتی ہیں اور آفات ٹلتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں۔ تو جی شروع کرتے ہیں۔ محترم حضرت حکیم صاحب، السلام علیکم۔ اللہ آپ کو صحت و سلامتی والی لمبی زندگی دے، آمین آمین ثم آمین۔ تسبیح خانہ اور تسبیح خانہ کے سارے نظام کو شاد و آباد رکھے، آمین۔ میں کچھ روحانی اور طبی ٹوٹکے لکھ رہی ہوں جو میں نے آزمائے، ہدیہ کر کے کام بنوائے۔ اعمال کا ہدیہ کرنے کے بہت فائدے ملتے ہیں۔ اول آخر درود شریف 1 مرتبہ، الحمد شریف 3 مرتبہ، سورہ اخلاص پڑھ کر جس سے مجھے کام ہو اسے ہدیہ کر دیتی ہوں، وہ میرا کام کر دیتا ہے۔ خاص کر کوئی چیز گم ہو جائے تو میں ڈھونڈتی نہیں ہوں، بس اس چیز کو کہتی ہوں نظر آ جائے تو میں ہدیہ کر دوں گی۔ یقین کریں جیسے ہی وہ چیز سن رہی ہوتی ہے فوراً مجھے وہ چیز مل جاتی ہے، پھر میں یہ ہدیہ کرتی ہوں اور ہدیے کو پورا کرتی ہوں۔ مجھے اس پر بہت پختہ یقین ہے۔ میرے خود کا بھی یہ والا عمل جو ہے نا، یہ میں نے بہت بار کیا ہے، اور جس کام کی نیت کروں، جس چیز کے لیے بھی کروں، میرا وہ کام ہو جاتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے نام کی برکت سے، اللہ کے کلام کی برکت سے۔ رزق میں وسعت کی فراوانی۔ مجھے رزق کی تنگی کا مسئلہ تھا۔ میں نے ایک دن بہت دھیان کے ساتھ یہ دعا پڑھی، یہ دعا آپ کو نظر آ رہی ہے، اللہم سے یہاں تک امن سوا 1000 بار پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے غیب کے خزانے سے مجھے برکات اور وسیع رزق دیا، جس میں تسبیح خانہ آنا چاہتی تھی، میرے پاس پیسے نہیں تھے، اللہ نے اس دعا کی برکت سے ایسا وسیلہ بنایا، اللہ نے مجھے تسبیح خانہ میں آئی، سفر بھی آسان ہوا، مشکلات بھی ٹلی اور پرسکون تھا۔ تیسرا یہ ہے وسیلے افراد کا غصہ فوراً ٹھنڈا، یہاں سے یہاں تک یہ دعا ہے، اللہم اجرنی من النار۔ بہت طاقتور دعا ہے۔ میری خالہ کو بہت غصہ آتا ہے، ہر وقت غصے کی حالت میں ہوتی ہیں۔ میں نے شیخ الوظائف سے سنا ہے جسے غصہ زیادہ ہو اس پر اللہم اجرنی من النار پڑھ کر دم کرے تو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ میں نے روزانہ ایک تسبیح خالہ پر پڑھ کر دم کرنا شروع کر دی۔ اللہ کے کرم سے وہ غصہ نہیں کرتی، ذرا سا بھی غصہ نہیں کرتی۔ غصہ تو آج کل چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی بہت آتا ہے، کیونکہ ہماری بس کچھ غذائیں ایسی ہیں ہماری شامل ہو چکی ہیں چیزیں ہماری غذاؤں میں، جن کی وجہ سے غصہ بہت جلدی آنے لگ گیا ہے۔ تو یہ بہت ہی فائدہ مند ہے، پڑھا اس کے لیے وظیفہ ضرور کیجیے گا۔ دعا قبول کروانے میں جلدی ہو تو جب بھی میں نے یہ عمل کیا دعا کی قبولیت بہت جلد ملی۔ 2 نفل پڑھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کریں اور جو حاجات ہو مانگے۔ میں ادھر یہ عمل کرتی ہوں، ادھر فوراً دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ میں نے اسم اعظم کا دم کروانے کے لیے تسبیح خانہ جانا تھا اور اگلے دن کلینک پر آپ سے ملاقات کی تھی، لیکن میرے پاس کوئی اسباب نہیں تھے میں لاہور پہنچ سکوں۔ بہت پریشان تھی۔ میں 2 نفل پڑھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کی اور دعا مانگی تو دن کے 1 بجے میری دعا قبول ہو گئی۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اللہ نے سفر کا بندوبست کر دیا اور اللہ کے کرم سے میں تسبیح خانہ پہنچ گئی۔ اس عمل سے دلی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جو سب سے امپورٹنٹ، اللہ سے باتیں کریں اور حاجتیں پوری کریں۔ اللہ سے باتیں کرنے کا تو اپنا ہی مزہ ہے، آپ سب جانتے ہیں طریقہ کارین۔ میں نے آپ سے ملاقات کے لیے ٹوکن لینا تھا، لیکن جس دن ٹوکن ملنا تھا میری کال نہیں ہو رہی تھی۔ شام 5 بج گئے، میں بہت پریشان تھی اور سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات پڑھ کر اللہ سے دعا مانگی اور اللہ سے باتیں کرنے لگی۔ اللہ کا کرم ہوا، میری کال مل گئی۔ میں دوسرے نمبر سے دوبارہ فون کیا تو دوسرا ٹوکن بھی مل گیا۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک ٹوکن میں نے رکھا اور ایک کسی ضرورت مند کو دیا۔ میں نے کہا میرے مرشد کا کہنا ہے سب کی خیر سب کا بھلا۔ ہمارے مرشد کے تو کیا کہنے، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ منتیں پوری کروانے کا نقش۔ مجھے ایک نقش کا تجربہ بہت بار ہوا، جو منت مان کر اس تعویذ کو وزن کے نیچے رکھتے ہیں پوری ہوتی ہے۔ ہمارا گھر بہت پرانا تھا، ہم نے گھر بدلنا تھا لیکن کوئی وسیلہ نہیں تھا۔ ہم نے یا باسطو کا تعویذ لے کر گھر کی نیت سے وزن کے نیچے رکھ دیا، اس سے اللہ کا کرم ہو گیا اور ہمیں بہت آسانی سے دوسرا گھر مل گیا۔ تعویذ کا طریقہ یہ ہے، کاغذ پر 16 عدد خانے بنا کر ہر خانے میں یا باسطو لکھ دیں اور سب سے اوپر تسمیہ بھی لکھ دیں۔ 16 خانے ایسے باکس بنا کے نا، ایسے والے، اس طرح 16 خانے لکھ کے سب سے پہلے اوپر بسم اللہ، اس کے بعد ہر خانے کے اندر یا باسطو لکھ دیں۔
جی تو امید ہے آپ سب کو یہ بہت پسند آئے ہوں گے. آپ سب نے گھر میں رزق کی فراوانی کے لیے جس کی جو پریشانیاں ہیں اس کے حساب سے آپ سب نے یہ اعمال کرنے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے سب کی مشکلیں اللہ پاک آسانیوں میں بدلے. اللہ پاک سب پر اپنا کرم کرے. جو مشکلوں میں ہیں اللہ ان کی مشکلیں آسان کریں. جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بیماریوں کو دور فرمائے. سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. چلے جی السلام علیکم.